अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुनू टीवी देख रहे हैं। आज बात करते हैं पीपीएल और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान जो चपकलिश चल रही है उस पर बात करते हैं, और ये भी आपको बताएंगे ये किन किन हुकूमतों में बलूचिस्तान के पीपीएल के साथ इस तरह के मामला सामने आए हैं, चपकलिश सामने आई है। मौजूदा हुकूमत तो डटी हुई है। इससे पहले किस हुकूमत के दौरान ये मुआहदा ख़त्म हुआ और मसला क्या है पीपीएल, और पीपीएल है क्या, और साथ में बलूचिस्तान हुकूमत का मुद्दा क्या है। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन दबाना है, वीडियो लाइक और शेयर करना है। अच्छा जी, देखें, पीपीएल जो है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इधर है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेट्रोलियम मसनूआत सबसे बड़ी कंपनी है, और इसके ज़ेली और बहुत सारे कंपनियां हैं। और पीपीएल का जो पेट्रोलियम की जो प्रोडक्शन है उसका 50% जो शेयर है प्रोडक्शन का वो बलूचिस्तान है, और वो सुई से है। और सुई गैस जो है वो भी पीपीएल के ही अंडर आता है। ये 1950 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कराची में है, ये आपको बता दूं। इस वक्त उनके सीईओ हैं इमरान अब्बासी, और उसका जो है चेयरमैन जो हैं वो शहाब रिजवान हैं। पीपीएल में 2700 मुलाजमीन उसके वेबसाइट के मुताबिक मौजूद हैं, लेकिन एक्चुअली हमें नहीं पता कि कितने मुलाजिम हैं, लेकिन उसका वेबसाइट बता रहा है कि हमारे पास 2700 मुलाजमीन हैं। और ये भी हमें एक्चुअली नहीं पता कि बलूचिस्तान के मुलाजमीन 2700 में से बलूचिस्तान के लोकल लोग कितने हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से केवल मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अब तक जितनी हुकूमतें आई हैं उनकी तरफ से अब तक ये बात पब्लिक नहीं की गई है कि पीपीएल के साथ जो बलूचिस्तान हुकूमत ने 1950 में जो पहला एग्रीमेंट किया था उसमें बलूचिस्तान का शेयर क्या रखा गया है। उसके बाद बतदरीज उस प्रोडक्शन तो चलता रहा है, क्या एग्रीमेंट्स में बलूचिस्तान का शेयर बढ़ता रहा है, घटता रहा है, ये भी ब्लैक एंड वाइट में हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। अच्छा, पीपीएल का जो मुआहदा है वो 2014 को शायद ख़त्म हो गई थी, जब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान थे। इससे पहले मुआहदे ख़त्म होते रहे हैं और हुकूमतों से मुआहदे पीपीएल के होते रहे हैं, लेकिन वो जो शेयर है उसका नहीं पता ऑफिशियली। अगर मैं कहूँ कि मैं दावा करूँगा कि शायद बलूचिस्तान हुकूमत को नहीं पता कि हमारा शेयर कितना है, और जो एग्रीमेंट है उसमें शेयर कितना रखा गया है। ब्लैक एंड वाइट में अगर होता तो शायद हमें भी पता चलता, हमें नहीं, कम से कम बलूचिस्तान के ऑफिशियल्स को पता चलता है। यहाँ शायद उनको पता है, वो इसको पब्लिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मुबहम है कि बलूचिस्तान का शेयर कितना है। बहरहाल डॉक्टर मालिक बलोच के दौर में जब पीपीएल का जो एग्रीमेंट था वो एक्सपायर हो गया, तो पीपीएल ने रुजू किया डॉक्टर मालिक बलोच साहब से कि आप चलें एक नई एग्रीमेंट करते हैं। जब डॉक्टर मालिक बलोच साहब वज़ीर आला बने तो आपको पता है कि उस टाइम तक 18वीं तरमीम बन गई थी, या इनिशियल स्टेज पे थी 18वीं तरमीम की मंजूरी। बहरहाल डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने कुछ मुतालिबात रखे पीपीएल के सामने। उसमें शेयर 50% शेयर प्रोडक्शन का जो इनकम है उसका उन्होंने मुतालिबा रखा। पीपीएल ने इनकार कर दिया। उसके बाद डॉक्टर मालिक का 2.5 साल ख़त्म हो जाता है, फिर नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब वज़ीर आला बनते हैं। पीपीएल और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट नहीं होती, बर्फ़ पिघलती नहीं है। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के बाद कुद्दुस बिज़नजो वज़ीर आला बनते हैं एक मुख्तसर मुद्दत के लिए, तब भी पीपीएल के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता। उसके बाद
جام کمال خان 2018 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہوتے ہیں. پی پی ایل اور جام کمال خان کے درمیان بھی کوئی معاہدہ طے نہیں پاتا. جام کمال خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد یا ان کے استعفیٰ دینے کے بعد میر قدس بزنجو دوبارہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بنتے ہیں. تب بھی پی پی ایل اور گورنمنٹ آف بلوچستان کے درمیان کوئی معاہدہ طے نہیں پاتا. 2024 کو موجودہ حکومت معرض وجود میں آتی ہے جس کا وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب بنتے ہیں. معاملہ پی پی ایل اور گورنمنٹ آف بلوچستان کا جوں کا توں پڑا ہوا ہے. گزشتہ دنوں کابینہ کا اجلاس ہوا وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی سربراہی پہ. انہوں نے پی پی ایل کے ساتھ نئی ایگریمنٹ سے انکار کر دیا. اب یہ انکار کیوں ہو رہا موجودہ حکومت کا؟ موجودہ حکومت کہتی ہے کہ ہمیں 120 ارب بقایا جات ہمارے ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کریں، ہمیں دے دیں. پی پی ایل کہتی ہے کہ ہم آپ کو 60 ارب دینے کو تیار ہیں. یہ 60 ارب کب کے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 15 سالوں کے ہیں. 1 سال 2 سال کے نہیں ہیں، 3 سال کے نہیں ہیں. 2014 سے 10 سال 15 سال نہیں 10 سال. 2014 سے 2024 تک 10 سال کے دوران پی پی ایل بلوچستان کو 60 ارب دینا چاہ رہی ہے اور بلوچستان حکومت چاہتی ہے کہ اس کو 120 ارب دے دیں، وہ بھی گڈ فیتھ میں. بلوچستان حکومت گڈ فیتھ میں بائی بندی میں مانگ رہا ہے، اپنا حق نہیں مانگ رہا، بائی بندی میں مانگ رہا ہے. پی پی ایل انکاری ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ موجودہ حکومت ایک تو یہ مطالبہ رکھتی ہے. دوسرا مطالبہ وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت بلوچستان کہتی ہے کہ ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی جو ہے اس کا بیسک ہیلتھ سینٹر ہیں، اسکولز ہیں یا روڈ انفراسٹرکچر ہے، اس میں جو سوئی کی حدود کے اندر جو اسکول یا بیسک ہیلتھ سینٹر یا انفراسٹرکچر آتی ہے ان تمام کی تمام ذمہ داری پی پی ایل کو اٹھانی چاہیے. اور ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی کے اندر انفراسٹرکچر اسکول یا اسپتال وغیرہ ہیں اس میں 50% پی پی ایل پیسے دے اور 50% بلوچستان حکومت پیسے دے گی. پی پی ایل اس سے بھی انکاری ہے. اور یہ جو بلوچستان حکومت کا مطالبہ ہے کہ ہمیں 50% شیئر دیا جائے، یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. بلوچستان حکومت کے اس مطالبے کے بعد کہ ہمیں 50% شیئر ہولڈر بنا دیں تو پی پی ایل کہتی ہے کہ آپ کا انویسٹمنٹ میں 0% شیئر ہے، اس لیے ہم آپ کو 50% شیئر نہیں دینا چاہتے. اور پی پی ایل یہ بھی بتانا نہیں چاہتی کہ 50% آپ نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو پھر کتنا % بلوچستان کو دیں گے، وہ بھی پی پی ایل بتانے کو تیار نہیں ہے. یا اگر انہوں نے بتائی ہے بلوچستان حکومت کو تو یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. ابھی تک بلوچستان حکومت نے اس بات کو بھی پبلک نہیں کیا ہے کہ پی پی ایل سے انہوں نے کیا مطالبہ رکھا ہے، وہ پی پی ایل نے کیا آپ کو آفر کی ہے. معاملہ ہے سپریم کورٹ میں. وہ تمام صورتحال کے باوجود ایک بات کہنا یہاں پہ لازمی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ متفقہ جو آئین بنا ہے، آئین کا حصہ ہے 18ویں ترمیم، اس میں صاف طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا کہیں پہ بھی کوئی بھی معدنیات کسی بھی صوبے سے دریافت ہوتے ہیں تو اس کا 50% اس صوبے کا حق ہے. لیکن پی پی ایل یہ حق ماننے کو تیار نہیں ہے. پی پی ایل نے اب تک 1951 سے لے کر 2024 تک یعنی کہ کوئی 58 سال ہو گئے ہیں شاید، ان 58 سالوں میں یا اس سے زیادہ کتنی پروڈکشن سوئی سے پروڈکٹ کی ہے انہوں نے؟
کتنے پروڈکشن سے انہوں نے منافع کمایا ہے، کتنے پیسے بنتے ہیں، یہ نہیں پتہ. بلوچستان حکومت کو اس چیز کا نہیں پتہ. اور جو ملازمین رکھے گئے ہیں اس میں موجودہ بلوچستان حکومت نے ایک مطالبہ یہ رکھا ہے کہ ہر سال پی پی ایل 7 ڈپلوما ہولڈر انجینئر رکھے گا نوکریوں پہ، اور 7 فل انجینئر رکھے گا. اس ایک مطالبے سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ جو انجینئرز ہیں جو ہائر کیے گئے ہیں یا جو پی پی ایل میں کام سر انجام دے رہے ہیں، ان میں سے بلوچستان نتھنگ، کچھ نہیں ہے بلوچستان کے لیے. اس لیے تو مطالبہ رکھا ہے. اگر ہوتا تو یہ مطالبہ نہ رکھا جاتا. اب یہ معاملہ کہاں تک آ کے رکے گا؟ اور ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، شاید بلوچستان حکومت نے ایک اور مطالبہ بھی رکھا ہے کہ یومیہ 10 لاکھ گیلن جو پینے کا پانی ہے وہ بھی سوئی کے علاقے یا آس پاس کے جو علاقے ہیں وہ پی پی ایل مہیا کرے گا. مطالبات رکھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب تک پی پی ایل اور بلوچستان گورنمنٹ کے درمیان ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے، اور گزشتہ 10 سالوں سے نہیں ہو پا رہا ہے، اور معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا ہے. پی پی ایل کا موقف ہے کہ جی آپ کا چونکہ شیئر نہیں ہے انویسٹمنٹ میں، تو اس لیے ہم آپ کو 50% نہیں دے سکتے. جبکہ بلوچستان حکومت کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد آئینی طور پر آپ پائبند ہیں کہ آپ ہمیں 50% دیں، کیونکہ پروڈکشن تو ہمارا ہے نا یار. مطلب یہ ہے کہ میرے گھر کے کنویں سے کوئی بندہ آ کے وہاں پہ کنواں کھودے اور وہاں سے پانی سپلائی کرتا رہے، پورے گاؤں کو سپلائی کرتا رہے، اور میں کہوں کہ جی مجھے پانی پلائیں، تو اگلا بندہ کہے کہ آپ کا تو اس میں کوئی شیئر ہی نہیں ہے اس کنویں سے، میں آپ کو پانی کیوں پلاؤں؟ لگے گا نا عجیب. اور پی پی ایل کا رویہ بلوچستان کے ساتھ یہی کچھ ہے. زمین میری، ملکیت میرا، معدنیات میری، آپ نے آ کے انویسٹمنٹ کی ہے اور آپ کہیں گے کہ جی آپ کا کوئی شیئر نہیں ہے. اگر شیئر وہ میں آپ کو دوں گا جو میں طے کروں گا. آپ مطالبہ نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کا تو بنیادی جو پیسے رکھے جاتے ہیں وہ آپ نے رکھے ہی نہیں ہیں، اس میں آپ کا کوئی شیئر ہی نہیں ہے. انویسٹمنٹ میں آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں رکھے. اس لیے آپ کو اگر میں چاہوں تو آپ کو جتنا میں چاہوں گا اتنا میں آپ کو دے دوں گا، اگر تم کوئی مطالبہ نہیں رکھ سکتے. وہی مثال ہے جی، کنواں میرا، پانی میرا، زمین میری، صرف کھودا کسی اور نے کنواں، پانی پوری گاؤں کو سپلائی ہو رہی ہے، اور مجھے کہے گا کہ جی آپ کو جب ہماری مرضی ہوگی آپ کو 1 گلاس پانی پلا لیں گے، اگر نہیں ہوگی تو نہیں پلائیں گے. اور یہی معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، اور سپریم کورٹ میں ایک عرصے سے کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر پا رہا. اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ پی پی ایل کتنا طاقتور ہے، اور بلوچستان گورنمنٹ جتنے گزرے ہیں موجودہ گورنمنٹ سمیت کتنی کمزور ہے، کتنا بے بس ہے. اسی طرح اگر سوئی گیس پہ بات کریں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. کبھی اگر ہمیں موقع ملا تو سوئی گیس پہ بھی ہم اس طرح بات کریں گے کہ سوئی گیس کیا دے رہا ہے بلوچستان کو. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.